إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وقال الله تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے دن ہیں، یعنی سال میں جتنے دن ہیں، ان میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر روایتیں چلتی ہیں، جس چیز کی روایت چل گئی، جس کی نہیں چلی اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم عام لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو یہ پتہ ہے کہ سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، ان میں نیکیاں دوسرے دنوں کے مقابل میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ بہت افضل دن ہے۔ اس معنی میں ہم جیسے اور کچھ اہم دنوں کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، لیکن روایت کی بات میں نے اس لیے کی کہ عام طور پر یہ حال ہے کہ لوگوں میں رغبت نہیں ہے کہ یہ جس دن سب سے افضل ہیں تو ان میں نیکیوں کے لیے رغبت کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ان میں نیکیوں کے کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں نیکیوں کا ثواب اور نیکیوں کا اجر اور نیکیوں کی بنیاد پر سعادت مندی دوسرے دنوں کی نیکیوں کے مقابل میں بڑھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہے جو جسے جمع نہ کر دیا ہو۔ دیکھیے، حج بھی انہی دنوں میں ہے، حج بھی انہی دنوں میں ہے، انہی 10 دنوں میں حج ہے۔ حاجی کسی بھی تاریخ میں شوال سے سفر کر کے جاتا ہے، لیکن حج اس کا شروع ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ سے۔ انہی 10 دنوں میں عرفہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن خاص نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے سوموار کو روزہ رکھو، جمعرات کو روزہ رکھو، ایسے عرفہ کا دن خاص نہیں ہے، اس لیے عرفہ 9ویں تاریخ کو ہے۔ ہماری تاریخ سے 9ویں تاریخ کو عرفہ ہے، تو عرفہ بھی اسی میں ہے۔ عرفہ کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں
कफ़ारा इस रोज़े को बना देता है, 1 साल पिछले गुनाहों का और 1 साल अगले गुनाहों का, वो भी इसी में है। तो बहुत अफजल है अशरा। इस अशरे में अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना, उसकी बड़ाई बयान करना, उसकी हम्द करना, इस्लाम के शियार को, अल्लाह की तौहीद को आम करना, ये मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए और उसका खुसूसी अमल होना चाहिए। आप सुनते रहते हैं कि बाद सहाबा बाज़ारों में चले जाते थे, उन्हें कुछ न खरीदना रहता था न बेचना रहता था, कुछ नहीं खरीदना बेचना। वो बाज़ारों में जा कर के इस अशरे में अल्लाह की तकबीर करते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मतलब ये इसलिए ये विर्द करते थे ताकि लोग बाज़ारों में गाफिल ना रहें। इतना ख्याल करते थे कि बाज़ार में आ गए गाफिल ना रहें। ये तो अशरा चल रहा है, ये तो ज़िलहिज्जा का पहला अशरा चल रहा है, इसमें लोग गाफिल ना रहें। तो जैसे याद दहानी के तौर पर इमाम साहब ने नमाज के बाद याद दहानी के तौर पर, आदत के तौर पर नहीं कि हर नमाज के बाद तकबीर पढ़ेंगे, हाँ, आदत के तौर पर नहीं, याद दहानी के तौर पर मुसल्लियों को याद दिला दिया कि आप अशरे ज़िलहिज्जा में हैं कभी कभी, और आप अल्लाह ताला की किबरियाई, उसकी हम्द बयान करना और उससे अपनी ज़बान को तर रखना मत भूलो। तो इतना ख्याल करते थे, इतना ख्याल करते थे। बाद सलफ़ की आदत ये थी कि वो पूरा अशरा यानी अरफा तक रोज़ा रखते थे। पूरे अशरे में यौमुन नहर को रोज़ा रखना सही नहीं है, क्योंकि वो यौमुल ईद है, ईद के दिन नहीं रोज़ा रखा जाएगा, लेकिन ये 9 दिनों का रोज़ा रखते थे, 1 तारीख से 9वीं तारीख तक, यानी अरफा तक। इस तरह एहतमाम करते थे। हज इसी में है, देखिए रोज़ा इसी में है। रोज़ा रखने का आप एहतमाम करेंगे, बाकी सारी इबादतें जो आम हैं उनको इसमें अंजाम देने के लिए हमारे पास खुला हुआ दरवाज़ा है कि हम इसमें नेकियां कर सकते हैं। तो ये एहसास और ये ख्याल और ये अमल रहना चाहिए कि हम उस अशरे में हैं जो अशरा सबसे अफजल अशरा है। अल्लाह ताला फरमाता है वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम खाई अल्लाह ताला ने फज्र की और कसम खाई अल्लाह ताला ने ज़िलहिज्जा के 10 दिनों की, इस अशरे की, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों की। ये अशरा जो है 3 अशरों का महीना होता है, पहले अशरे की कसम खाई अल्लाह ताला ने। देखिए इसी में अरफा है, यौमुन नहर जो है कुर्बानी का दिन, ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है। तो इसलिए अरफा के रोज़े का एहतमाम करना, इसमें नेकियों का एहतमाम करना, और अरफा या जो भी मसाइल जिसमें अहले इल्म कुछ इख्तिलाफ करते हैं उसका तरीक़ा है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि चंद लोग क्या कहते हैं, हमारे आम उलमा, हमारे जुमहूर उलमाए अहले हदीस क्या कहते हैं वो देखा जाता है। कोई भी मसला आप ले लीजिए, कोई न कोई इख्तिलाफ करने वाला मिल जाता है। आम लोगों को उस बहस में, उस इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए, वो अहले इल्म का काम है। किसी को बहुत दिलचस्पी है तो अहले इल्म के साथ, जिनमें 2 रायें हैं, उनके साथ बैठ करके वो गुफ्तगू कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन आम तौर पर आम लोगों को इस तरह के मसाइल में गुफ्तगू करके तशवीश नहीं पैदा करनी चाहिए। आप बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते थे, मक्का में 9वीं ज़िलहिज्जा का पता चल सकता था? 10 दिन का रास्ता, 10 दिन का रास्ता, कोई जरिया नहीं कांटेक्ट का, अलावा इसके कि कोई पहुंचे तो खबर दे देगा। आज ये आसानी पैदा हुई तो क्या आज ये आसानी पैदा हुई तो कोई हुक्म शरीयत का कोई वक्ती होता है? हालात बदलने के साथ वो बदलता रहता है? नहीं बदलता है। इसीलिए अरफा का रोज़ा 9वीं तारीख को है। आपको जब दिन बता दिया गया कि फला दिन का रोज़ा, जैसे सोमवार का रोज़ा, आप फरमाते हैं आज ही में पैदा हुआ, यानी सोमवार ही के दिन, और सोमवार ही के दिन अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत याद रखने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का शुक्राना, हम शुक्राना एक तरह से अदा करते हैं, वो भाई बहन शुक्राना एक तरह से अदा करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर रोज़ा रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए पर जाने के दिन
जिस दिन अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया, इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान किया और आप सबसे बड़े मोहसिन इंसानियत हैं, उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया आपने। और आप फरमाते हैं सोमवार और जुमेरात को हफ्तावारी अमल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आमाल पेश किए जाएं फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला के यहाँ, तो मैं रोज़े से रहूँ। तो दिन जहाँ बता दिया वहाँ दिन बता दिया, और जहाँ अरफा बताया तो वहाँ मुराद नमी ज़िलहिज्जा है, बहस में नहीं पड़ने की ज़रूरत है। रोज़ा रखना बहुत अहम है, रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन हुज्जाज के लिए रोज़ा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने एक ही हज फरमाया, हज्जतुल वदा जिसको कहते हैं, और आपको अरफा में कुछ पेश किया गया तो आपने उसे नोश फरमा लिया। ये देखने के लिए पेश किया गया कि आप रोज़े से हैं कि नहीं हैं। आपने अरफा का रोज़ा बयान किया, और जब आप अरफा में थे तो आप रोज़े से नहीं थे। हाजियों के लिए अरफा का रोज़ा नहीं है, हमारे आपके लिए अरफा का रोज़ा है, और ये बहुत फजीलत का है, इसका एहतमाम करना चाहिए। एक और बात जिसका एहतमाम हमें यौमुन नहर के हवाले से करना है, वो ये कुर्बानी जो है, हम हर मसले में टटोलते हैं कि भाई इसका मंशा क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी तारीख़ क्या है। हमारे सलफ सहाबा ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे दादा इब्राहिम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आप ये देखिए, हमारा ये जज्बा होना चाहिए कि कुर्बानी जो है, हम एक सुन्नत की यादगार को, एक यादगार की हम तजदीद करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है? वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी है। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो। बेटे से अर्ज़ किया कि बेटे, मुझे ख्वाब आया है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। एक बाप को अपने बेटे की ज़बह करने की बात आप सोचिए, नबी को हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़बह कर दो। ख्वाब जो नबियों का होता है वो भी एक तरह से वही है। तो ये दर हकीकत कुर्बानी जो है, हमें यही देखना है, ये अल्लाह की फर्माबरदारी की एक तारीख़ और एक अमल की तजदीद है, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक जारी फरमा दिया उनके लिए जो उनके पैरोकार हैं, उनको उसवा मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो उसवा मानते हैं, उसवा जिनको मानना ज़रूरी करार दिया है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहीम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। क्या है उसवे हसना? इस तारीख़ में, इस तारीख़ के पीछे उसवे हसना है अल्लाह की फर्माबरदारी। कुर्बानी के पीछे क्या चीज़ है? तस्लीम व रज़ा है। अल्लाह ताला के लिए फर्माबरदारी, सरेंडर कर देना अपने आप को, अल्लाह ताला के हुक्म पर राज़ी रहना। आप बताइए, हम अल्लाह ताला के हुक्म पर कितना राज़ी हैं? हमारी औलाद कितना राज़ी है? हमारे अहल व अयाल कितना राज़ी हैं? जो बेटा है या बेटी है, उसे देखना चाहिए कि वो कितने फर्माबरदार हैं अल्लाह के, अपने माँ बाप के जायज़ हुक्म के कितना फर्माबरदार है वो। रात दिन यही तसव्वुर करना, यही बातें करना, और यही फिक्र करना, और यही ज़हन फैलाना कि हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे लिए तरक्की के रास्ते सब बंद हैं। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया की तरक्की का रास्ता और उनकी इज्जत का रास्ता अपनी फर्माबरदारी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में रखी है, माँ बाप की इताअत में रखी है, यानी दीन पर चलने में रखी है। मुसलमान उस वक्त तक सरबुलंदी नहीं हासिल कर सकता जब तक अल्लाह ताला के दीन पर ना आ जाए। कितना हम दीन पर हैं? हमारा दीन जो है, हमारी ज़िंदगियों में जो दीन है, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, हमें इखलास अता फरमाए। आम तौर पर वो दीन भी रिवायती और जज्बाती है। अच्छा हमें लगता है कुर्बानी करना, हमारे शौक़ के मुताबिक है, हमारी तस्कीन होती है, हमारे जज्बे को कुछ सुकून मिलता है, हमारी तलब है तो हमें अच्छा लगता है। आप बताइए, इसके पीछे
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قربانی ایک شعار ہے، اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں عیدگاہ میں نمازیں ہوں، عیدگاہ میں قربانیاں ہوں، یعنی اس طرح کھلے عام اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کا اور قربانی کا اظہار ہو کہ ہم بندگان رب، ہم بندگان اللہ، ہم اللہ کے بندے ایک عظیم تاریخ کو زندہ کرتے ہیں کھلے عام۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہے، اس کا بدل قربانی کی رقم، قربانی کے جانور کے برابر ایک رقم ہم غریبوں کو بانٹ دیں، یہ بدل نہیں ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس اسلام کے شعار کو اسی شکل میں رکھا جائے، اسی شکل میں اس کو عام کیا جائے۔ تو یہ اس کے پیچھے تاکہ یہ میسج اور پیغام جائے اور اس تاریخ کی طرف ذہن جائے ہمارا اور دنیا کا کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے قربانی دینے کی، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی بندے کی طرف سے اسے حکم ہو تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور پھر وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بیٹے کو گرا دے زمین پر، لٹا دے زمین پر اور چھری چلا دے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری اصل قربانی تمہارے جذبے کی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، تمہارے جانوروں کی نہیں، تمہارے مال کی نہیں۔ مال کے ساتھ جانوروں کی قربانی، مال لگا کر کے جو جانوروں کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ہمارے جذبوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم کس جذبے کے تحت یہ قربانی کرتے ہیں؟ ہم تو کسی وقت بھی ایسے ہی جانور جیسے آج خریدتے ہیں، اچھے فربا تندرست، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا جانور جو قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، ہم خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہم ذبح کر سکتے ہیں اور اس سے ہم لذت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم فیض اٹھا سکتے ہیں، فیض یاب کر سکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت اس کی ایک تاریخ کے ساتھ اس عمل کا دہرایا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ اس ایثار اور اس جذبے اور اس اطاعت و فرما برداری کی تاریخ کو یاد کریں ہم، اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم کو کہا گیا، جب ابراہیم سے کہا گیا آپ فرما برداری کریں، آپ حکم بجا لائیں، تو تب تک انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ آپ سوچئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو ذبح کرنے کے لیے تیار، کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، لے جائیے ان کو بکہ کی وادی میں، جہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی ہریالی ہے، کچھ نہیں ہے، وادی ہے، پہاڑی ہے چاروں طرف سے اور بیچ میں وادی ہے، اسی کو وادی کہتے ہیں، کچھ ہمواری ہے۔ کہا وہاں چھوڑ دیجئے۔ لے آئے تھوڑی سی کھجور، تھوڑا سا پانی، ان کے سپرد کیا اور انہیں چھوڑ کر کے جانے لگے۔ پیچھے پیچھے بیوی ہو گئی اسماعیل، پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں بولتے ہیں۔ انسان ہے، بشر ہے، طبیعتوں میں احساس، طبیعتوں میں شدت، طبیعتوں میں گرانی وقت پر ہوتی ہے، بہت کچھ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ بار بار پوچھتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم لوگ کو یہاں چھوڑ دیں آپ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا یہ حکم ہے۔ آپ سوچئے، وہ خاتون کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو جہاں آبادی نہیں، جہاں کھانے پینے کا کوئی سورس نہیں، جہاں کوئی ہریالی نہیں، جہاں کچھ زندگی کا سراغ نہیں، خطرے ہی خطرے ہیں ہر طرف، وہ کہتی ہیں ایمان ان کا کتنا مضبوط تھا، وہ کہتی ہے تب تو اللہ ہماری حفاظت فرما دے، تب تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں کس پر بھروسہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارے سورسز اگر نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جن کا ایمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سورسز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کے بغیر کچھ نہیں کر پائیں گے۔
اور ہم بلا سورس کے ہوں گے تو بھی اللہ کی مدد آئے گی تو ہمارے لیے کافی ہوگی. یہ تاریخ ہے. دیکھیے اس تاریخ کو رب العالمین نے کیسے زندہ و جاوید بنا دیا. اس عظیم خانوادے کی تاریخ کو کیسے زندہ و جاوید بنا دیا. کبھی ہم سوچتے ہیں حج کی تاریخ، حج جب کرتے ہیں تو سوچتے ہیں، روز سوچنا چاہیے. ہم جب درود صبح و شام رات دن اور اپنی نماز کی تشہدوں میں، اپنی نماز کی فرض و نفل کی تشہدوں میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم جیسے اولو العزم رسول پر ہم درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، اپنی صلاۃ نازل فرما. وہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دیکھیے کس طرح ہمارے اندر زندہ ہے. کتنی فضیلت ہے درود کی، کتنی اہمیت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں درود ابراہیمی کی تعلیم دی گئی اور ہم کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیسا ہے. اور حج جیسا عظیم عمل، اسلام کا اتنا عظیم شعار، آپ اس کی تاریخ دیکھیے، اس کی تاریخ دیکھیے. صفا و مروہ کے بیچ کی جو سعی ہے، یہ اسماعیل کے لیے پانی اور خوراک کی بھاگ دوڑ کے لیے جو کرتی تھی اسماعیل حاجرہ، اس کو زندہ رکھے، تازہ رکھے دل و دماغ میں امت محمدیہ کا ہر سعی کرنے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا. یہ ایک یادگار ہے اس خاتون کا جس نے اس وادی میں اپنے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے یہ کہا تھا اپنے شوہر سے کہ جب اے میرے شوہر اللہ کے حکم سے آپ مجھے یہاں چھوڑتے ہیں جہاں زندگی بچنے اور بچانے کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. یہ سبق ہے. کبھی ہم عام طور پر دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، تو جہاں خطرے ہی خطرے نظر آتے ہو تو وہ خطرے خطرہ نہیں بن سکتے. ہر طرح کے خطرے جہاں نظر آتے ہو وہاں ایک مومن کا ایمان مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا تو کوئی خطرہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا، چاہے جیسا ہو. یہ سبق اصل میں یہ مناسبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم دہراتے جب ہیں تو ہمیں یہ یاد دہانی کرانا مقصد ہے کہ دیکھو ایک فرما برداری کی ایک تاریخ ہے. فرما بردار رہو، فرما بردار. ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے بیٹے، انہیں بھی اللہ نے رسول بنایا. دیکھیے ان کے جذبے کیسے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے، ہر طرح کی. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور ہم سے بھی چاہتا ہے، ان سے چاہتا تھا کہ تمہارا خانوادہ شکر گزار ہو رب العالمین کا. تو جب اسماعیل کی ایک بیوی ایسی تھی جنہوں نے کچھ ناشکری کے کلمات کہہ دیے، اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کرنے آئے تھے، پوچھا حالات زندگی کیسے ہیں، تو بتایا کہ بڑی کٹھنائیاں ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، بتا دینا کہ ایک بوڑھا کوئی آیا تھا، جب تمہارے شوہر گھر لوٹ کے آئیں گے تو انہیں بتا دینا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنا چوکھٹ بدل دو. یعنی رب العالمین کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ آدمی مشکلات میں بھی اللہ کا شکر گزار نہ ہو. آج ہم کتنی مشکل کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت یہ نہیں دیکھتے کہ جس حالت میں ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور یہ حالت لائق حمد ہے. ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، اس سے بری حالت میں اللہ نے نہیں پہنچایا. حدیث میں آتا ہے نا، کسی کا جب بیٹا مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا، اب پوچھئے اس کے باپ اور ماں سے جس کا بیٹا مر گیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جو اس کام پر لگے ہیں ان سے پوچھتا ہے تم نے فلاں کے بیٹے کی جان نکال لی، ان کے کلیجے کا ٹکڑا نکال لیا، بتاؤ کیا کہا انہوں نے، اس وقت کیا کہا انہوں نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون.
بولیے، ہم بول پائیں گے؟ آپ بولیے، آپ بتائیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بتائیں کہ جن کا بیٹا مر جائے کیا وہ بول پائیں گی الحمدللہ علی کل حال؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے فلاں کے بیٹے کی جان تم نے نکال لی، ان کا کلیجہ تم نے چھین لیا، بتاؤ کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہا الحمدللہ علی کل حال، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ تو اللہ کا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اس سے بھی بری حالت میں اللہ رکھتا تو کیا کرتے؟ ہمارے شوہر کی جان جاتی، ہمارے اور گھر والے ایک ساتھ مرتے، کسی حادثے میں دیکھیے فیملی مطلب حالات کا اور کسی بھی مشکل کا شکار ہو کر کے تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، رحم فرمائے۔ جو لوگ ان حادثوں میں گزر جاتے ہیں یا گزر گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن آپ بتائیے، کوئی ایک بیٹا مر گیا، اس وقت بھی شکر کہ اس سے بڑے حادثے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ڈالتا تو کیا کرتے؟ ہمارے حالات خراب ہیں، کچھ ہمارے بھائیوں کے بھی کچھ حالات خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو بہتر کرے۔ لیکن یہ جذبہ، یہ بات اور یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے، آپ بتائیے کتنوں کے ہے؟ وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، جس مشکل میں بھی بندہ پڑا اس مشکل میں بھی اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس سے بڑی مشکل سے بچایا۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھو مصیبت میں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کسی کو دیکھو مصیبت میں، بیماری میں، کوئی بھی حالات اس کے اوپر آ گئے ہیں تو کیا کہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس طرح کے حالات سے مجھے بچا کے رکھا ہے، اس سے بھی برے حالات میں مجھے ڈال دیتا تو میں کیا کرتا میں؟ کس کے پاس کوئی پاور ہے؟ کوئی بچنے کا کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کہیں مشکل میں ڈالے تو کوئی راستہ ہے، کوئی تدبیر ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار نہ ہو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ جذبوں کی اصل تاریخ ہے۔ اس خاندان کی تاریخ کو یاد کرنے کا یہ موقع ہے کہ دیکھو یاد کرو۔ کہہ دیا کہ بڑی کٹھنائی کے حالات ہیں ہمارے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تمہارے شوہر جب آئیں گے تو کہہ دینا کہ کوئی آئے تھے اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ چوکھٹ بدل دو۔ وہ آئے تو سمجھ گئے کہ میرے ابا ہی تھے اور انہوں نے کہا ہے چوکھٹ بدل دو، تو اس کا معنی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ طلاق دے دیا۔ یعنی جو بلند مقام چاہتے ہیں یا جو یہ جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بلند مقام پر وہ پہنچے، ان سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے۔ یہ شکر گزاری ہی تھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری شکر گزاری ہے۔ ہم ہر وقت جو ہے ہمیں ہر وقت اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم جن حالات میں ہیں کتنے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہمارے بڑے لوگ سماج کے جن کے ساتھ بہت سارے مسائل رہتے ہیں، جن کے جو بڑے ہیں ان کے پاس بڑے مسائل، جو مال والے ہیں ان کے پاس مال کے مسائل، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حیثیتیں دی ہیں ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا اور ان سے مشکلات میں مدد مانگنا۔ کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بڑا شکر گزار بننا ہے، مجھے اللہ کے حکم کے مطابق شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ کبھی وہ چڑ نہیں سکتے، کبھی چڑچڑے نہیں ہو سکتے، کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پر بوجھ بن گئے۔ اس لائق اللہ نے بنایا ہے تو شکر گزار بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ اتنی مشقتیں عبادت میں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقتیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنا فضل اللہ نے کیا ہے، اتنا فضل، تو کیا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ فضل اس نے میرے ساتھ کیا، تو کیا میں سب سے زیادہ اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ جو جتنا فضل لے کر کے اللہ کا اس سماج میں زندہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان دلائل کی روشنی میں جو جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائے ہوئے ہیں اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ، نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کے ساتھ۔
میرے بھائیوں یہ شکر گزاری کی بھی ایک تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے، فرما برداری کی تاریخ ہے ہر بیٹے کو جو یہ جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طریقے کے پیروکار تھے اور اللہ تعالیٰ جن کے لیے کہتا ہے یہ اسوہ حسنہ ہیں یہ اور ان کے سچے پیروکار، تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے فرما برداری۔ میں اپنے سے آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ صبح و شام رات دن اپنے ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہم کرتے ہیں اور کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی ان کے حکم کی مخالفتیں کرتے ہیں، ہمیں جبکہ یاد ہے، ہمیں جبکہ بتایا جاتا رہتا ہے کہ ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا، بہت بڑا نیک آدمی، جریج اس کا نام تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا اس کی ماں آئی 3 بار، اس کی کٹیا میں عبادت ہی عبادت میں لگا رہتا تھا، نفلی نمازیں نفلی نمازیں نفلی نمازیں، ماں بلا رہی ہے جریج جریج جریج، اب وہ نفلی نماز میں لگا ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے اللہ اس بیٹے کی موت نہ ہو جب تک یہ کسی بدکار عورت کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ پھنس گیا، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر دیکھیں کہ کتنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں۔ کہیں ماں باپ کی بد دعائیں تو ان چکروں میں ڈالنے کی بنیاد تو نہیں بن گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعائیں بھی اولاد کے خلاف قبول کر لیتا ہے۔ یہ سب یاد رکھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، سننے کی چیز نہیں صرف کہ سن لیں ہم کہہ دیں، کہنا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں برتنا ہے۔ ہم آپ کہتے سنتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم سب کو برتنا ہے، اور اس فرما برداری کی تاریخ کو اس جذبے کے ساتھ ایک قربانی کی جن کی استطاعت ہو ایک کرے، زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کرے، اس کے پیچھے جذبہ ہو اللہ کی فرما برداری کا۔ ہمارے وہ بچے جو جانوروں کے پیچھے دیوانہ رہتے ہیں، اہل خانہ کو، سرپرستوں کو، ماں باپ کو حیران کیے رہتے ہیں، وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اس کے ساتھ جذبہ بھی ان کے پاس ہے کہ شوق ہے؟ یہ شوق ہے، یہ عمل شوق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ دیکھیں کہ وہ جانوروں کے پیچھے اتنی مشکلات اٹھاتے ہیں، اٹھاؤ قربانی کا وقت ہے، یہ اسلام کے شعار کو زندہ کرنے کا اور اس کی تجدید کا وقت ہے، خوب قربانی ہو۔ لیکن آپ بتاؤ کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ماں باپ کے حکم کی فرما برداری کا بھی جذبہ موجود ہے؟ اگر نہیں موجود ہے تو کیا یہ روایت ہی ہے، ایک شوق ہی ہے اور کچھ نہیں۔ آدمی اتنا دین میں پابند ہے، اتنا دین میں پابند ہے کہ جو دین کہے سنت کہے ویسے ہی چلنا ہے، آپ کا دل جیسا کہے ویسا مت کرو۔ ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسے ہم ایک دوسرے سے کہتے سنتے رہتے ہیں، اس مناسبت پر اتنی ہی بات کہنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مناسبت پر خاص طور پر اپنی فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ ہم جذبہ فرما برداری کا لے کر کے چلیں۔ اور یہ تاریخ حقیقت میں فرما برداری کی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ توحید کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہے اس بات کی کہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کسی درگاہ کی قربانی نہیں کی جا سکتی، کسی اور کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی صرف اللہ کے لیے، نماز صرف اللہ کے لیے، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے میرے بھائیوں، ان کی تاریخ ہے کہ حق اور توحید پر رہتے ہوئے ساری دنیا بھی اگر اختلاف کرتی ہے تو یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ۔ آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اکیلا کافی ہے۔ نمرود کی پوری سلطنت ان کے خلاف ہے اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، اور اسی لیے کہا کہ ابو جان اپنے ہاتھ سے جن مورتیوں کو بنا کر کے انہیں بھگوان بنا دیتے ہو، انہیں بیچتے ہو، بتاؤ یہ مورتیاں سنتی بھی ہیں، یہ دیکھتی بھی ہیں، یہ کچھ فائدہ پہنچاتی بھی ہیں۔ یہ سبق ہے قرآن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ سے کہ ایک مومن اسی عقیدے کے ساتھ رہے کہ اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتیاں اور پوجا ہوتی ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس اختیار، وہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی۔
اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ رکھنے کی توفیق دے، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط رکھنے کی توفیق دے، اور اس مناسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اے اللہ تیری تقویٰ پر رہیں، تیری فرمانبرداری پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مسلک پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا